السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حج پڑھیں گے آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اور ہر امت کے لیے جعلنا بنائے ہم نے قربانی کے طریقے یا قربانی، لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس چیز پر جو رزقہم ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے چرنے والے چارہ چرنے والے چوپایوں سے۔ فإلہکم الہ واحد، پس تمہارا معبود ایک ہی ہے، فلہ اسلموا، پس اسی کے لیے مطیع ہو جاؤ، وبشر المخبتین، اور خوشخبری ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں لفظ منسکن، اس کے 3 معنی کیے جاتے ہیں: عبادت یا عبادت کی جگہ یا قربانی، یعنی تینوں معنی اس کے ہوتے ہیں۔ یہاں موقع کی مناسبت سے اس کا معنی قربانی ہی کیا جائے گا، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے دلوں کے تقویٰ کے ظہور کا سبب بنے گا، یعنی ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص متقی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اپنے قربانی کے جانور سے مقررہ مدت تک نفع حاصل کر سکتے ہو۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر اس کو حلال کر دینا ہے اس قدیمی گھر کی طرف یا اس کی قربان گاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافع کا ذکر کیا کہ قربانی کا جانور یہ سراسر ایک تو ویسے ہی منافع ہے کہ باقاعدہ یہ ایک کاروبار ہے، پھر اس کا گوشت امیر غریب سارے ہی کھاتے ہیں، تحفہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کام کرنے والے بیل یا کام کرنے والے اونٹ کو اگر وہ بے عیب ہے، صحت مند ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کو ہم قربانی کے لیے اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے قربانی کی نیت کر لی ہے تو اس کے بعد بھی ہم اس اونٹ پر یا اس بیل پر سواری کر سکتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ ذبح ہونے کے وقت اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، بیمار نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی اس طرح کا عیب نہ اس میں پڑا ہو، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ قربانی کا حکم صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی تھا، اور یعنی تورات، زبور، انجیل، باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے صحف تھے ان سب میں قربانی کا ذکر تھا، اور تورات انجیل میں بھی موجود ہے اب بھی، کہ یعنی ایک یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے جو نشانیاں ہمارے لیے بنائی ہیں، شعائر جسے کہا جاتا ہے، کہ یہ انسان اپنی جیب سے ایک جانور کو خریدتا ہے اور پھر اللہ کے نام پر اس کا خون بہا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس عبادت کا متبادل اور کوئی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی جگہ پر وہ رقم کسی غریب کو دے دی جائے، نہیں، غریب کو رقم دینے کا اجر اور ثواب اپنی جگہ پر، لیکن قربانی کے خون کا بہانا یہ اپنی جگہ پر، اس کے برابر اور کسی چیز کا اجر نہیں ہے۔ اور یہ جس شخص کے پاس استطاعت ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سال کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرے، یا اگر وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں قربانی کرے۔ عمرہ کرنے والا شخص بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور پھر اس قربانی کو کھا بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لیذکروا اسم اللہ، کہ وہ اللہ کا نام ذکر کرے، کیونکہ مشرکین جانوروں کو ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تاکہ وہ اس کو ذبح کرے، بلکہ یہ کہا کہ تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کرے اس جانور پر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کی جائے، اور یہ نیت کامل ہو کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں ہے
کہ نام رضا ہم کسی اور کی لے لیں کہ فلاں کو راضی کرنے کے لیے، بچوں کو راضی کرنے کے لیے، خاندان کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی دعوت کے لیے، یا شغل بنانے کے لیے، یا شرمندگی ٹالنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو ہم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یہ واجب ہے۔ یہاں اگرچہ صرف حج کی قربانی کا ذکر ہے، لیکن اس قربانی کے ساتھ ساتھ عام قربانی بھی اس میں شامل ہے، اور فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے متی ہو جاؤ، یعنی فخر اور تکبر سے جانور کو مت کاٹو، بلکہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذبح کرتے وقت چھری کو تیز کرو، جانور کو قبلہ رخ لٹاؤ اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو۔ پھر ذبح کرنے والے کا نمازی ہونا اور اس کی کمائی کا حلال ہونا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، یعنی کرنے والا بھی اللہ کے لیے متی اور فرما بردار ہوگا تو وہ قربانی قبول ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خبت اصل میں کہتے ہیں گہری جگہ کو، یعنی جو لوگ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی خوشی کو، اپنی غمی کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اتنا خوش ہونے کا اور اس طریقے سے خوش ہونے کا حکم دیا ہے تو اتنا ہی خوش ہوں گے، اس طرح سے غم ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے تو ایسے ہی کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات ذکر کی ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت ڈر جاتے ہیں ان کے دل، قلوب یہ قلب کی جمع ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، نمبر 2، یعنی پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے ڈر جاتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ حکم ایسے دیا ہے، میں کسی اور طریقے سے اس کام کو نہیں کر سکتی، بلکہ ایسے ہی کروں گی جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، روزہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتاتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، تو اس لیے نبی علیہ السلام کا حکم، حدیث کا حکم، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو اپنی عبادات ہوں ہماری یا دنیا کے کاروبار ہوں، مرد کی دکان ہو یا عورت کا گھر ہو، یہ کیسے چلے گا؟ یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور صبر کرنے والے اس چیز پر، اس تکلیف پر جو ان کو پہنچتی ہے، یعنی پھر جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں کئی قسم کی آزمائشوں سے تو گزرنا پڑے گا، جس طرح نبی علیہ السلام گزرے، صحابہ اکرام گزرے، رشتہ داروں کے طعنے، دوستوں کی باتیں، اور خواہشات کو دبانے کے لیے اپنے آپ پر صبر، اولاد کے اوپر صبر، ہر چیز پر یہ تو کرنا پڑے گا۔ تو ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دین کی راہ میں، دین پر عمل کرتے ہوئے آنے والی ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، یہ تیسری صفت ذکر کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کا نمازی نہیں ہے اس کی عبادات ناقص ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں۔ نماز کو قائم کرنا یعنی پڑھنا نہیں، قائم کرنا، قائم کرنے کا مطلب یہ کہ ایک تو پڑھنے کا طریقہ وہ ہو جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا، اور اوقات وہ ہوں جو اوقات ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، اور پھر نماز کے پڑھ لینے کے بعد وہ سارے کام نہ کیے جائیں جن سے نماز ضائع ہو، اور وہ سارے کام کیے جائیں جن سے نماز قائم رہے، اس کا اجر ضائع نہ ہو، مثلا حلال کھانا، نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے گناہ کے کام ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ سب چیزیں نماز کے قیام میں آ جاتی ہیں۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ نماز ہے، نماز سے ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اسلام کے 5 ارکان بتائے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد پہلا فریضہ نماز ہے، اور یہ ایک ایسا فرض ہے
کہ ہر امیر غریب پر کلمہ پڑھتے ہی عائد ہو جاتا ہے، اور ہم پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال سے نماز کے پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے بعد نماز کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کی جائے، یعنی بچپن سے لے کے نماز فرض ہے اور موت تک فرض ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے بلکہ مختصر ہو جائے گی، اور حالت مرض میں بھی یہ معاف نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، نہیں بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بعض بیمار کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، لیکن نماز کی شکل میں جو ذکر کیا جائے گا اس کے متبادل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک وہ نماز کی عبارت اور اس کی وہ ساری دعائیں جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں ان کو حالت نماز میں نہیں پڑھے گا، اس کے باقی ذکر کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے ہی چاہے ذکر کرتا رہے لیکن وہ نماز کی حالت اختیار نہیں کرتا تو اس کا وہ ذکر بیکار ہے۔ البتہ عورت کی بعض وہ حالتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی سے رخصت دے دی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو اور مرد کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں کہ وہ نماز کو منقطع کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ چوتھی صفت ہے، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ رزقناہم سے مراد ہر چیز آ جاتی ہے، انسان کی پوری جسمانی قوت، طاقت، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ بھی عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ مومن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو مومن وہ ہے، مخبت وہ ہے جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں: اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکم کے آ جانے سے دل ڈر جانا۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چل پڑو، اور یعنی اس رستے میں پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، ہر طاقت، ہر قوت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو پھر قربانی جیسی عبادت مقبول ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور اونٹ، والبدن یعنی بدن والا جانور، یعنی بہت بڑا۔ بعض نے اس سے اونٹ اور گائے دونوں مراد لی ہیں، لیکن یہاں اگلی آیت میں جو الفاظ آ رہے ہیں اس کے ذبح کرنے کے بارے میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خاص اونٹ کا ذکر ہے اور بیل بھی اس میں شامل ہے۔ جعلناها لکم، بنایا ہم نے اس کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس ذکر کرو اللہ کا نام اس پر، صف بنا کر، صف کی صورت میں، یعنی اگر جانور ذبح کرنے والے زیادہ ہیں تو ان کو باری باری لاؤ اور ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر پڑے اپنے پہلو پر، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے اس کو مطیع کر دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم شکر کرو۔ بدن یعنی بدن والا بڑا جانور، اس میں اونٹ عام طور پر اس میں شامل کیا جائے گا، اور اس سے بیل بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ کے شعائر میں سے یہ ایک بہت بڑا شعیرہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنے بڑے جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے انسان کے ماتحت کر دیا کہ وہ اس سے پہلے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے، اس سے پر سواری کرتا ہے، اس سے اور کئی قسم کے فائدے لیتا ہے، پھر اس کو ذبح بھی کر دیتا ہے۔ یعنی ذبح کرنے پر بھی انسان کو قادر کیا کہ تم اس کو ذبح اس طرح سے کر سکتے ہو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، یعنی اگر جانور زیادہ ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے لاؤ اور چھری پھیرتے جاؤ، یعنی سب کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کرو،
بلکہ ایک کو ذبح کرو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 جانوروں کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی۔ ان میں کچھ ویسے گائے بھی تھیں، بیل بھی تھے، تو وہ قطار میں کھڑے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے۔ تو یہاں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر پڑے، جھک جائے اپنے پہلو پر، پس اس کو کھا لو۔ اور یہاں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا چاہیے، جبکہ بیل کو لٹا کر، کہ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے اور اس کی ٹانگیں بھی لمبی ہیں، گردن بھی لمبی ہے، اس کو بٹھا کر ذبح کریں گے تو ایک تو اس کا پورا خون خارج نہیں ہوگا، دوسرا اتنا بڑا جانور ہے کہ اس کی شان کے لائق ہے کہ ہم اس کو کھڑا کریں اور پھر اس کی بائیں ٹانگ باندھیں، دائیں ٹانگ اس کی باندھ دیں گھٹنے سے، یعنی بٹھا کر اس کی ٹانگ باندھنے کے بعد اس کو کھڑا کریں، پھر اس کی گردن جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں برچھی، چھری، نیزہ، کسی بھی چیز کے ساتھ وہاں یعنی زخم کیا جائے، نہر کیا جائے۔ تو اونٹ کے ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر اس کو کوئی جانور کی طرح، بیل بکرے کی طرح گردن پہ چھری پھیرے گا، یعنی سر کی جانب سے، تو یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ اس کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ اس کو گردن کے شروع جگہ پر اس کو برچھی مار کر زخم دیا جائے، اور یہاں ایک گڑھا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جگہ بنائی ہے کہ جہاں سے اونٹ کے جسم کا پورا خون گزرتا ہے، تو جب یہاں نہر کیا جائے گا تو اس کا سارا خون نکل جائے گا اور گوشت صاف ہو جائے گا، بیماریوں سے اور ہر چیز سے پاک ہو جائے گا۔ خون ویسے بھی حرام ہے اور یہ سارا نکل جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی شخص اونٹ کو بٹھا کے ذبح کر رہا تھا۔ آپ نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کو کھڑا کرو، اور کھڑا کر کے اس کو نہر کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹوں کو نہر کیا۔ تو اونٹ کے ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور فرمایا کہ جب وہ گر جائے تو پھر اس کو کھاؤ۔ مطلب یہ کہ اگر ہلتے جانور کی کوئی کھال اتارے گا تو یہ اس کو تکلیف دینے کے برابر ہے، بلکہ جانور کو ٹھنڈا ہو جانے دو، اس کی سانسیں ختم ہو جائیں، جب وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے، اس کی جان نکل جائے، تو پھر اس کے بعد اس کی کھال اتارو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ کا جو ٹکڑا کاٹ کر کھائے گا وہ مردہ کے حکم میں آئے گا، یعنی وہ جائز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہر کرتے ہی یا ذبح اس نے چھری اس کی گردن پہ پھیری ہے، دوسری چھری اس نے اس کی ٹانگ پہ پھیر کے اس کی ٹانگ کاٹ لی ہے، تو وہ مردہ کے حکم میں آ جائے گا، بلکہ پہلے اس کو مکمل طور پہ ذبح ہو جانے دو، بعد میں اس کا ٹکڑا کاٹو، یعنی اس کا پیٹ چاک کرو یا اس کے ٹکڑے کاٹ دو یا کھال اتار دو یا نہ اتارو، کھال سمیت اس کو بھون کے کھا لو، جیسے مرضی کھا لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، یعنی جو مانگنے والے نہیں ہیں ان کو بھی دو، اور جو سوال کرتے ہیں، معتر کا معنی ہوتا ہے سامنے آ کے سوال کرنا، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دے دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تمہارے مطیع کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو بدن یہ لفظ خاص ان جانوروں پر بولا جاتا ہے جو حاجی قربانی کے لیے لے کے آتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو عام قربانیاں کی جاتی ہیں اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قربانی عمرہ اور حج کرنے والے کرتے ہیں اس کو حج کہتے ہیں، اور جو باقی قربانی ہوتی ہے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو ایسے ہی یہاں اونٹ کے حصوں کا بھی ذکر ہو جائے کہ نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر جو قربانیاں کی ہیں اس میں گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی اب بھی اگر کوئی 7 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کیا جائے اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے، 7 آدمیوں کے پیسے ملا کر ایک گائے ذبح کی جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 10 کی طرف سے کرنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا یہ سارا ہمیں طریقہ سکھایا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو اس کا گوشت اور نہ اس کا خون۔
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، اور لیکن پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مطیع کیا ہے اس کو تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قربانی کا گوشت بھی ہم کھا جاتے ہیں اور خون بھی نالیوں میں بہہ جاتا ہے، پیسے بھی ہم جس سے جانور خریدتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو ہمارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس نیت سے ہم نے قربانی کی تھی، اللہ ہمیں اس نیت کے مطابق اجر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ نے لوگوں کو قربانی کرنے کی تلقین کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ جس کے پاس طاقت موجود ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، یعنی ہمارے ساتھ وہ نماز نہ پڑھے۔ دوسری چیز اس آیت میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کی بڑائی کا خیال رکھو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی اللہ کی بڑائی کا خیال رکھو، اس کو یاد رکھو، اللہ اکبر کہہ کے، بسم اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرو، اور عملاً بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرو، یعنی تکبر نہ اختیار کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنی قربانیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں یا پھر ان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے، اس کو سجا کر چکر لگاتے ہیں، بعض تو انتہا ہی کر دیتے ہیں کہ ڈھولک بجاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، یا ایسے جانوروں کو خریدتے ہیں جن میں فخر ہے، شہرت والے جانوروں کو خریدتے ہیں، یا شہرت کی خاطر وہ بڑے قسم کے جانوروں کو، یہ دودھ پینے والے اور دوسرے جانوروں کو خریدتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی بھی اجر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیاں صرف اس لیے ہمارے لیے مقرر کی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا پورا خیال رکھیں، اور اتنا بڑا اجر ہمیں سنایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کا جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو اتنی نیکیاں دیتا ہے اور اس کے اتنے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بعض لوگ بکرے کی بجائے چھترے کی قربانی کرتے ہیں کہ اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں جانور ہی نر مادہ ذبح کیے جا سکتے ہیں، بلکہ یعنی اونٹ بھی، بیل بھی، بکرا بھی، چھترا بھی۔ اور پھر یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہوگی کہ یہ چاروں قسم کے جانور جب ان کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں گے تو تب ہی ان کی قربانی ہوگی۔ ہم لوگ اونٹ اور بیل کو خاص طور پہ نہیں دیکھتے کہ اس کے دانت صحیح ہیں کہ نہیں، بلکہ جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا سا جانور خرید لاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ 2 دانتوں سے پہلے ان جانوروں کی بالکل قربانی نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں شامل ہے کہ ہم اللہ کو بڑا سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے، جو جانور کی صفات بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والے لوگوں سے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے، کفر کرنے والے کو۔ یعنی یہ مومنین کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، قربانی کرنا۔ تو جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں، جان کی قربانی ہو یا جانور کی قربانی ہو یا اپنے مال کی قربانی ہو، یا جس طرح لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کہ انہوں نے دین کی خاطر اپنی جگہیں چھوڑی، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، خود ہوئے، مال پیش کیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کیا، تو ایسے لوگوں کا اللہ خود دفاع کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں مدافعت عطا کرتا ہے اور ان کا بچاؤ کرتا ہے، اور آخرت کے تمام قسم کے عذابوں سے ان کو بچا لیتا ہے۔ لیکن جو خیانت کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے،
اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے جن میں اللہ کی رضا ہے، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق دے جن میں اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا واجب ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔